اسلام نے انسانیت پر بڑا زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قرآن اٹھائیے, قرآن کھولیے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. میرے بھائیوں, آج اسلام پر کتنے اعتراضات ہوتے ہیں, آج لوگ اسلام کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں, آج لوگ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کی اس آیت کو یاد کر لو. کبھی کسی سے بحث ہو جائے, کبھی کوئی اسلام کو برا بھلا کہے, کبھی ٹرین میں جا رہے ہو, فلائٹ میں سفر کر رہے ہو, کبھی کسی سے بحث ہو جائے, یہ آیت پڑھ دینا. رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے بھائیوں, ساری بحث ختم ہو جائے گی, ساری ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی. سامنے والا یہ آیت سن کر کے خاموش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس, جو کسی ایک منشے کا قتل کرتا ہے, ایک انسان کا قتل کرتا ہے بلا وجہ, نہ حق اگر کسی کا قتل کرتا ہے, یہاں مسلمان کی قید نہیں ہے یا ہندوؤں کی قید نہیں ہے, یہاں کسی بھی دھرم کی قید نہیں ہے. انسانیت کے بارے میں کوئی ایک منشے کا قتل کرتا ہے, جوانوں, عورتوں, مردوں, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, بغیر وجہ اگر کوئی ایک منشے کا قتل کرتا ہے, ایک انسان کی ہتیا کرتا ہے, قرآن کہتا ہے قتل الناس جمیعا, وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے, وہ پوری انسانیت کا ہتھیارہ ہے, وہ پوری مانوتا کا قاتل ہے, وہ پوری ہیومینٹی کا قاتل ہے. میرے بھائیوں, اسلام نے ایک نفس کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. اندازہ لگاؤ اسلام کے اندر انسانیت کی کتنی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے انگلش کے اندر ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, کہ عشق کے اندر اور جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے. روس یوکرین پر بم برسا رہا ہے, یوکرین روس پر بمباری کر رہا ہے, بچے بھی مر رہے ہیں, بوڑھے بھی مر رہے ہیں, عورتیں بھی مر رہی ہیں. کیوں؟ جنگ کے اندر تو سب کچھ جائز ہے. اسلام کہتا ہے نہیں نہیں, جنگ کے اندر سب کچھ جائز نہیں ہے. جنگ ہو رہی ہے, آئے مسلمانوں بچوں کو قتل نہ کرو. جنگ ہو رہی ہے, آئے مسلمانوں عورتوں کو قتل نہ کرو. جنگ ہو رہی ہے, بوڑھوں کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا ولیدا, بچے کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا امرا, کسی عورت کو قتل نہ کرو. ولا تقتلوا شیخا فانیا, اور کسی بزرگ کو قتل نہ کرو. اسلام تو وہ مذہب ہے, وہ دین ہے جو انسانیت کا ایسا سبق دیتا ہے, جو انسانیت کا ایسا پاٹ پڑھاتا ہے کہ اسلام کہتا ہے جنگ کے اندر بھی بچوں پر, بوڑھوں پر, عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل. اللہ نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے. اے لوگو, جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میرے بھائیوں, زمانے جاہلیت میں جب جنگ کے اندر حریف کو مار, دشمن کو مار دیتے تھے تو اس کی لاش کا مسئلہ کیا کرتے تھے, اس کی آنکھ نکال لیتے تھے, اس کی شرمگاہ کو کاٹ دیتے تھے. اسلام کہتا ہے اے لوگوں, تم نے قتل کر دیا, مار دیا, جنگ ہو رہی ہے, اب اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرو, اس کی آنکھیں نہ نکالو, اس کے ہاتھ نہ کاٹو, اس کی شرمگاہ نہ کاٹو, کسی میت کی بے حرمتی بھی نہ کرو. اسلام وہ مذہب ہے جو میت کی, مرے ہوئے کی, ڈیتھ باڈی کی بے حرمتی پر پیس اسلام فرماتا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہ کرو. میرے بھائیوں, جتنی انسانیت اسلام کے اندر ہے, دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر اتنی انسانیت نہیں ہے. انسانیت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکراؤ. اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ پاس سے گزر جائیں تو سلام مسکرانے کو تیار نہیں, سلام کریں تو جواب دینے کو تیار نہیں. یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے.
میرے بھائیوں، اسلام نے انسانیت پر بڑا زور دیا ہے۔ آج لوگ اگر ان کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے مشینوں کے ذریعے پتہ کروا لیتے ہیں کہ میری بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر لڑکا ہوتا ہے تو اسے دنیا میں آنے دیتے ہیں، اور اگر لڑکی ہوتی ہے تو اسے پیٹ کے اندر ختم کروا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لڑکے کو بھی دنیا کے اندر آنے کا حق ہے، لڑکی کو بھی دنیا کے اندر آنے کا حق ہے۔ اسلام کسی بھی جان پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، غامدیہ، کہنے لگی اللہ کے نبی طاہر نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس کو فرار ہونے کا موقع دیا، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول نہیں، مجھے پاک فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے حمل کا اظہار کیا، اللہ کے نبی دیکھیے میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے پیٹ میں بچہ ہے، غلطی تو نے کی ہے، لیکن جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اگر میں تجھے ابھی رجم کرواؤں گا، اگر میں تجھے ابھی رجم کرواؤں گا تو تیرا بچہ بھی مر جائے گا۔ نہیں، پہلے اس بچے کو دنیا میں آ جانے دے، جب یہ پیدا ہو جائے گا تب تجھے رجم کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئی، آئے اللہ کے رسول دیکھیے اب میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، آئے اللہ کے نبی اب مجھے رجم کر دیں، مجھے سزا دے دیں، مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو دیکھا جس کی عمر 1 دن یا 2 دن کی ہے، فرمایا اے غامدیہ ابھی اس بچے کو تیری ممتا کی ضرورت ہے، تیرے دودھ کی ضرورت ہے، اور میں اس بچے سے ماں کا پیار نہیں چھین سکتا ہوں، باقی ممتا نہیں چھین سکتا ہوں۔ جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب تجھے سزا دی جائے گی۔ 2 سال کے بعد جب اس نے دودھ چھوڑ دیا اور وہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، حدیث کے اندر آتا ہے وہ عورت اپنے بچے کے ہاتھوں میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے لائی اور کہنے لگی آئے اللہ کے حبیب اب دیکھ لیں میرے بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، طاہرنی یا رسول اللہ، اب مجھے پاک فرمائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو اس کے کیے کی سزا دے دو، اس کو پاک کر دو۔ صحابہ جاتے ہیں اور اس کو پتھروں سے مار کے رجم کرتے ہیں، اس کے خون کے چھینٹے صحابی کے کپڑوں پہ آ جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف اس کے صحابی کی زبان سے کچھ نازیبا غلط جملے اس عورت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے، اللہ کے نبی اس صحابی سے کہتے ہیں اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے انسانیت کا ایسا سبق دیا، اللہ کے رسول نے اس عورت کو تب تک رجم نہیں کیا جب تک کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ پیدا نہیں ہو گیا، اور صرف پیدا ہی نہیں، جب تک وہ روٹی کھانے کے لائق نہ ہو گیا تب تک امام کائنات نے اس عورت کو رجم نہیں کیا۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو ایک حرامی اولاد کو، ایک ولد الزنا کو بھی دنیا کے اندر آنے کا حق دیتا ہے، اس کو بھی دنیا کے اندر سانس لینے کا حق دیتا ہے، اس کو بھی محلے کا امام بننے کا حق دیتا ہے۔ اگر یہ ولد الزنا قرآن کا حافظ ہو جائے، قرآن کا قاری ہو جائے تو یہ لوگوں کو امامت بھی کروائے گا، یہ آپ کی مسجد میں خطبہ بھی دے گا، اس بنیاد پر تفریق نہیں ہوگی کہ یہ ولد الزنا ہے۔ اسلام تو میرے بھائیوں ایسا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام نے انسانیت کا بہت خیال کیا ہے، انسانیت کی بڑی حفاظت پر اسلام نے زور دیا ہے، انسان کی اسلام نے بڑی عزت کی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اسلام کے اندر انسانیت ہے، انسانیت کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔